بہت شکریہ، آپ نے اتنی فراخ دلی سے میرا تعارف کرایا جس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن بہرحال اس کتاب کے بارے میں پہلے بھی چند الفاظ کہہ چکا ہوں اور میں وہی بات کروں گا جو اب تک نہیں کہی گئی۔ یہ کتاب میرے سامنے سوچی گئی، میرے سامنے لکھی گئی، اور اس کتاب کو ایکسپلین کرنے کے لیے دو الفاظ کافی ہیں۔ ایک ہے تجسس، دوسری ہے جستجو۔ میں نے جو تجسس کا اضطراب جو تھا اس کتاب کی مصنفہ کے اندر، وہ میں نے اس وقت محسوس کیا جب آج سے 4-5 سال پہلے میرا ان سے تعارف ہوا، اور وہ ان کے پاس مختلف سوال ہوتے تھے جو روزانہ وہ مجھ سے کرتی تھیں۔ میں کبھی کوتاہی کرتا تو وہ پھر ناراض ہوتے تھے، ثاقب بھائی مجھے ابھی اس کا جواب چاہیے، اور یہ جستجو جو تھی وہ مجھے ان میں نظر آتی تھی۔ اور اپنی ان سوالوں کے جواب تو ان سوالوں کا جو تعلق ہے وہ ان کی اپنی ذات سے بھی ہے، عرفان ذات کے بارے میں کتاب ہے، اور ان سوالوں کا تعلق ان کے طلباء و طالبات سے بھی ہے جنہوں نے، ظاہر ہے وہ بہت سوال پیدا کرتے ہیں۔ تو ان سوالوں کی جو جواب حاصل کرنے کے لیے جو انہوں نے جستجو کی ہے، لوگوں سے ملی ہیں، اپنی ذات کے اندر سفر کیا ہے، مطالعہ کیا ہے، تو وہ سارے کا سارا سفر جو ہے وہ میرے سامنے ہے، اور مجھے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ میں نے اس کتاب کا مسودہ بھی دیکھا ہے۔ تو مجھے خوشی ہے کہ اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن شائع ہوا، جس میں اردو نہ سمجھنے والوں کے لیے انگریزی کا ترجمہ بھی ہے۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں زوبیہ کو، اور میں نے پہلے بھی تجویز پیش کی تھی کہ زوبیہ انور کو صوفیہ زوبیہ انور کہا جائے، کیونکہ تصوف کا ٹچ ہے اس کتاب میں، اور بہت ٹچ ہے، کیونکہ جب عرفان ذات کی بات ہوتی ہے تو وہ تصوف جو ہے وہ اس سے علیحدہ نہیں رہ سکتا۔ جیسے کسی نے کہا تھا کہ تصوف تو ہر مذہب میں ہے، میں تو کہتا ہوں تصوف بذات خود ایک مذہب ہے۔ تو یہ جو ہے صوفیہ صاحبہ، میں آپ کو ایک دفعہ پھر مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور کتابیں لکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔